الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدنا علما تمام قسم کی تعریفات اس اللہ مالک و ملک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ رب العزت نے
اس دنیا کے اندر لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا۔ تقریباً 1,24,000 پیغمبر اللہ کی طرف سے اس دنیا پر تشریف لائے، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ تمہارا رب ایک ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ ان کا مقصد بھی دنیا میں آنے کا یہی تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو مقصد ہی یہی دیا تھا کہ لوگوں کو برے راستوں سے ہٹا کر نیک راستے پر، شیطان کے راستے سے ہٹا کر رحمان کے راستے پر چلانا ہے۔ اور انہوں نے پھر لوگوں کو اس دین کی دعوت بھی دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کی طرف، ہر قوم کی طرف رسول کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس لیے کہ وہ ان کو بتائے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ جاؤ، شیطان سے بچ جاؤ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، انہی میں سے کچھ لوگ ان کی بات مان کر ہدایت اختیار کر گئے، ہدایت کے راستے پر چل پڑے، ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے ہی کئی لوگ جنہوں نے ان انبیاء کی، ان رسولوں کی بات نہ مانی، ان کی بات کا انکار کر دیا اور گمراہ ہو گئے، اور ان پر گمراہی واضح ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پس زمین کے اندر چلیے، زمین کو دیکھیے، اس کی سیر کیجئے اور دیکھیے کہ کس طرح کا انجام اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے والوں کا کیا ہے۔ اسی طرح ان انبیاء کے آنے کا ایک مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف جو بھی رسول بھیجے، تمہاری طرف جس نبی کو بھی بھیجا ہے، اس کی دعوت یہی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو اپنا معبود الہ مانو، اسی کی عبادت کرو۔ انا فاعبدون، اور وہ نبی بھی کیا کہتے تھے، میں بھی، ہم بھی اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اسی اللہ کو اپنا رازق خالق مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کے اندر اپنے آخری پیغمبر، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ تمام انبیاء کے آخر پر آنے والے ہیں، اور بہت سارے انبیاء آپ کے آنے کی بشارت آپ کے آنے سے پہلے ہی دے چکے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا جو میری شریعت کی تصدیق کرے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ سب سے بڑی شان اور عظمت اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ آپ سب سے آخر پر آنے والے ہیں، اور آپ پر اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک شان اور عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے رسول ان لوگوں کو کہہ دیجئے
کہ بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو نبی آئے، رسول آئے، اللہ رب العزت نے ان کو کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص امت کی طرف بھیجا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی طرف بھیجا، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں، 5 ایسی نشانیاں دی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، اللہ رب العزت نے مجھ کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد رعب کے ساتھ کی ہے۔ کس طرح؟ نصرت بالرعب میسرۃ شہر، کہ میرا دشمن میرے ساتھ لڑنے سے 1 مہینہ پہلے میرے رعب کی وجہ سے مجھ سے ڈرتا ہے۔ میرا دشمن مجھ سے لڑنے سے 1 مہینہ پہلے میرے رعب کی وجہ سے مجھ سے ڈرتا ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ رب العزت نے میرے لیے یہ ساری کی ساری زمین پاک اور مسجد بنا دی۔ پہلے انبیاء کرام جب اس دنیا میں آئے، ان کو عبادت کے لیے خاص جگہ دی گئی جہاں جا کر وہ اپنی عبادت کر سکتے تھے۔ ان کی قوم، ان کے ماننے والے لوگ، وہ بھی صرف وہیں پر جا کر اپنی عبادت کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فضیلت اور شان عطا فرمائی کہ آپ کے لیے ساری کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ فَأَيَّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں سے کوئی بھی انسان أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةَ، اس کو نماز کا وقت ہو، وہ کہیں بھی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُصَلِّ، وہ اسی جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے، وہیں سے اسی مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اللہ رب العزت نے میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ غنیمت ایسے مال کو کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جنگ ہو اور اس لڑائی کے بعد جو غیر مسلم لوگ اپنا مال وہاں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، ان کا وہ مال مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اور یہ مال غنیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کسی قوم کے لیے حلال نہیں تھا، کوئی قوم اس کو استعمال نہیں کر سکتی تھی، کوئی نبی اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، بلکہ وہ جب مال اکٹھا ہوتا اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی، اس کو جلا کر ختم کرتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اور فضیلت عطا کی گئی کہ اللہ رب العزت نے وہ غنیمت کا مال آپ کے لیے حلال کیا، اور آپ کے بعد آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وہ حلال کیا گیا۔ وَلَمْ تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ اس کے بعد چوتھی چیز، وَأُوتِيتُ شَفَاعَةً، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ کو شفاعت عطا کی گئی۔ شفاعت سفارش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بڑے بڑے انبیاء گزرے، حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ، حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے بڑی شان اور عظمت ان کو عطا فرمائی۔ لیکن شفاعت
سفارش کا حق اللہ رب العزت نے صرف امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ قیامت کا دن ہوگا جس دن وہ انسان، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر اپنے رب کا شریک سمجھتے تھے، اپنے رب کے خلاف بغاوت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید ہم بڑے ہیں، ہمارا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، وہ بھی اس دن بھاگتے پھریں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے حساب لے لے، کوئی ہماری سفارش کر دے۔ کبھی کسی نبی کے پاس جائیں گے، کبھی کسی نبی کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ جب بھی ان سے کہا جائے گا ہماری سفارش کیجیے، وہ کہیں گے ہم کس طرح تمہاری سفارش کریں، ہمیں تو خود اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہم سے ہی پہلے پوچھ گچھ کرے، ہم سے ہی پہلے حساب لے لے، کس طرح ہم تمہاری سفارش کریں۔ کوئی کسی کی طرف بھیج دیتا ہے، کوئی کسی کے پاس بھیج دیتا ہے، آخر میں وہ سب اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے رسول اللہ کے حضور پھر امت کی سفارش کریں گے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال جنت میں جانے والے نہیں ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ سب سے بڑی سفارش، حساب و کتاب شروع کرنے کی سفارش جو کوئی نبی نہیں کرے گا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، کہ مجھ سے پہلے جو بھی نبی آتا اللہ اس کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجتا، کسی خاص قوم کی طرف وہ نبی آتا، کسی قوم کی طرف ایک نبی، اور اسی کی زندگی میں اللہ رب العزت کسی اور قوم کی طرف کسی اور نبی کو بھیج دیتے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، لیکن اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کی شریعت کے بعد، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاتا، میں آپ سے پہلے کسی نبی پر ایمان لاتا ہوں، تو اس کی نجات نہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے پہلے وعدہ لیا، ہم کیا چیز ہیں، وہ لوگ کیا چیز ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی اور نبی پر ایمان لائیں اور ہم اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا ان کے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم کو نبوت عطا کروں، تم کو رسالت عطا کروں، کتاب و حکمت عطا کروں، اور یہ چیزیں تمہیں دینے کے بعد تمہاری زندگی کے اندر میرا آخری رسول آ جائے، تو کیا تم اپنی نبوت رسالت چھوڑ کر اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے ساتھ پختہ وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو۔ انہوں نے کہا اللہ ہم تمہارے ساتھ پکا وعدہ کرتے ہیں۔ اور اس بات کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے کچھ اوراق لے کر ان کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف اسی لیے کہ پہلے نبی پر نازل ہوئی کتاب تھی، ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی ثواب کی نیت سے نہیں پڑھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تورات کا ایک ورق پڑھ رہے ہیں۔ اچانک ان کی نظر اٹھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا ہے،
آپ فرماتے ہیں عمر تو میری موجودگی میں اس نبی کی کتاب کو پڑھ رہا ہے جس نبی کی رسالت کو، نبوت کو، جس کی شریعت کو اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا۔ سن لو، اگر موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اس دنیا میں آ جائیں، میری شریعت کے اندر وہ بھی آ جائیں جنت میں جانے کے لیے، ان کو بھی میرا امتی بننا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ان کو بھی میری شریعت کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اور یہ نبی جس کے آنے کے لیے اللہ کے نبیوں نے دعائیں بھی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ، اے ہمارے رب، ان کے اندر ایک رسول کو بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بڑی غالب حکمت والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور انہی الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ وہ اللہ جس نے تمہارے اندر، تمہارے ان پڑھوں کے اندر ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو وہ واضح کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی نعمتیں عطا کی، بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن کسی نعمت پر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ یہ واحد اکیلی ایسی نعمت، بڑی عظیم اور شان والی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان جتلایا۔ کس بات کا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے ان کے اندر ایک رسول کو بھیجا، مِنْ أَنفُسِهِمْ، جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو ان پر میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب و حکمت تھی ان کو تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ لوگ بڑی کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اللہ رب العزت نے بڑی شان اور عظمت کے ساتھ نوازا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر مومنوں کو خوشخبریاں دینے کے لیے، جنت کی خوشخبریاں دینے کے لیے بھیجا، ان کو اللہ سے ڈرانے کے لیے بھیجا، جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجا، نیک اعمال کی طرف ترغیب دلانے کے لیے بھیجا، ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اور کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وعصیلا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ نے بڑی شان عظمت عطا فرمائی، لیکن ہمیں شان اور عظمت کا کیا فائدہ؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اسی رسول کے امتی ہیں، ہم بھی اللہ کے اس آخری پیغمبر کی امت میں سے ہیں،
اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس رسول کی بات پر عمل کریں۔ آپ سن چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ وہ نبی عطا فرمانا جو تیری کتاب ان کو پڑھائے، سکھلائے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اسی طرح کا نبی عطا فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے پھر ہم اپنے آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق تزکیہ نفس کریں۔ اللہ نے جو کتاب اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اس نبی کو تو اللہ نے بڑی شان عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے آپ فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان 2 فرشتوں میں سے ایک کے پاس ایک ترازو ہے، وہ ترازو والا تھوڑا اوپر آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر رک جاتا ہے، اور دوسرا میرے پاس آ جاتا ہے اور اوپر والا پوچھتا ہے ہوا کیا یہ وہی انسان ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں اسی کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے اس کا وزن کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پلڑے کے اندر ڈالا گیا اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی کو ڈالا گیا، میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب دوسرا کہتا ہے کہ اس ایک آدمی کی بجائے اس کے مقابلے میں 10 آدمیوں کو پلڑے میں ڈالا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے مقابلے میں 10 آدمیوں کو اس پلڑے کے اندر ڈالا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ 10 کو نہیں، اس کے مقابلے میں دوسرے پلڑے کے اندر 100 آدمیوں کو ڈالو۔ وہ 100 آدمیوں کو ڈالتا ہے، صحیح حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ 100 آدمیوں کو ڈالتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے مقابلے میں 1000 آدمیوں کو ڈالو، 1000 آدمیوں کو ڈالا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں میرا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ اب جس کے ہاتھ کے اندر ترازو ہے وہ کہتا ہے کیا وزن کر رہے ہو، کیا تھوڑی تھوڑی دیر بعد آدمیوں کو بڑھا رہے ہو؟ اس کے مقابلے کے اندر اگر دوسرے پلڑے کے اندر پوری کائنات بھی ڈال دی جائے تو اس کا وزن پھر بھی بھاری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وزن، یہ وہ وزن نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک انسانی جسم کا وزن ہوتا ہے، ایک چیز کا وزن ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وہ شان عظمت عطا کی گئی ہے، وہ دین عطا کیا گیا ہے جو آپ سے پہلے عطا تو کیا گیا لیکن اس کی تکمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور سب سے بڑی امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق ادا کیا گیا۔ وہ خصوصیات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی جو پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہو۔ یہ واقعہ سلسلہ احادیث صحیحہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ وقت کم ہے، آپ کی شان اور عظمت کے لیے تھوڑا ٹائم نہیں، دن اور رات ختم ہو جائیں گے، آپ کی شان اور عظمت ختم نہیں ہوگی۔ اور آپ کی رحم دلی، آپ نے ایک طرف تو آپ بڑے رحم دل ہیں، رحم دل کس طرح کہ اپنے سگے چچا کے قاتل کو معاف کر دیں۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کرنے والا وحشی بن حرب، ایک موقع وہ بھی آیا، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ بیٹھا، آپ کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تجھے مومن مسلمان تو مانتا ہوں لیکن میرے سامنے نہ بیٹھنا، میری آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھنا، اگر میرے پاس آؤ تھوڑا دور ہو کے بیٹھنا، اس وجہ سے کہ مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، جب میں تمہیں دیکھوں گا مجھے اپنا چچا یاد آ جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ یہ رحم دلی ہمیشہ قائم نہ رہ سکے۔ اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے ایک قانون بنا دیا گیا، وہاں ایک بہت بڑے قبیلے کی عورت جس نے چوری کی، اب اس کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا، قبیلے والوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو وہ کوئی شان نہیں رہے گی، عزت نہیں رہے گی، کسی ایسے بندے کو تلاش کرو جو ہماری سفارش کرے۔ تو دیکھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے، کہتے ہیں اسامہ آپ سفارش کرو کہ ہم میں سے وہ چوری کا مال بھی واپس لے لیں اور جتنا جرمانہ بھی ڈالنا ہے وہ ڈال دیں، لیکن اس کا ہاتھ نہ کاٹیں کیونکہ ہماری عزت نہیں رہے گی۔ حضرت اسامہ نے ان کی یہ سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ نے سفارش سنی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بڑا پیارا اسامہ، میں بڑی اس کے ساتھ محبت کرنے والا، آپ فرماتے ہیں اسامہ تو اس کے بارے میں سفارش کر رہا ہے جس نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا۔ اگر یہ تو ایک قبیلے کی عورت جس کو چوری کی سزا پر اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں اسامہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ جہاں رحم دلی کی بات ہے، آپ سب سے بڑھ کر رحم دل